کہ شاعر نے آکھیا کہ کمال مصطفیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، جلوہ جمال مصطفیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، نقشہ حال مصطفیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، صورت کال مصطفیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، زینت دربار مصطفیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، واقف اسرار مصطفیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، رفیق مزار مصطفیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، رفیق سفر یار غار مصطفیٰ ہے سیدنا صدیق اکبر، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، ارے محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ او جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر آپ دی عظمت نو بیان فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا ایک او ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی ہے، اور ایک او ذات ہے جن نے سچ دی تصدیق کیتی ہے، فرمایا اے لوگ متقی اور پرہیزگار نے۔ سچ لے کے آن والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے، اور سچ دی تصدیق کرن والی ذات حضرت ابو بکر صدیق دی ذات بابرکات ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے جیڑی بھی گل کیتی، جناب صدیق اکبر نے او دے اتے دلیل نہیں منگی۔ میرے آقا نے جیڑا بھی پیغام سنایا، حضرت ابو بکر صدیق نے انکار نہیں کیتا۔ نبی پاک نے جیڑی بھی گل کیتی ہے، صدیق اکبر نے اس دے اندر چونکے چنانچے نہیں کیتا، بلکہ حضور نے جو بھی فرما دیتا، حضرت ابو بکر صدیق نے انہوں دل و جان تو قبول فرمایا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جو بھی فرما دیتا آپ نے دل و جان تو قبول کیتا۔ میرے کریم آقا معراج کر کے واپس آئے، حضور علیہ السلام نبی پاک معراج کر کے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں رات معراج کر کے آیا، اور تھوڑے جا وقت دے اندر میں سدرۃ المنتہا تو ہو کے آیا، تھوڑے جا وقت دے اندر میں رب دے عرش تو ہو کے آیا، تھوڑے جا وقت دے اندر میں دوزخ دا مشاہدہ کر کے آیا، تھوڑے جا وقت دے اندر میں جنت دی سیر کر کے آیا، تھوڑے جا وقت دے اندر میں اپنے رب دا دیدار کر کے آیا۔ فرمایا وقت کنا کو سی کہ جدو واپس آیا دروازے دی کنڈی ہلدی سی پئی، بستر اجے گرم سی، وضو دا پانی چلدا سی پیا۔ جناب والا جس وقت حضور نے یہ گل کیتی، ابو جہل ورگے بندے جڑے نے ابو بکر صدیق دے انتظار دے اندر بہ گئے کہ ابو بکر آئے گا او دے نال گل کران گے۔ جناب صدیق اکبر آئے اور کہن لگا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تھوڑے جا وقت دے اندر رب نو ویکھ کے آیا ماں، میں تھوڑے جا وقت دے اندر سدرۃ المنتہا تو ہو کے آیا ماں، میں تھوڑے جا وقت دے اندر جنت دی سیر تے دوزخ دا مشاہدہ کر کے آیا، رب دے عرش تو ہو کے آیا ماں، نبیاں دی امامت کروا کے آیا ماں، کیا تو اس نو مان لویں گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک گل مننے وچ نہیں آوندی۔ انہاں کیا ایک گل جڑی ہے محمد بن عبداللہ نے کیتی ہے، تیرے یار نے کیتی ہے، جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں کیتی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی اور بندہ گل کرے پھر منن وچ نہیں آوندی، تے جے رب دے یار نے کیتی ہے تے ابو بکر انہوں منن واسطے تیار ہے۔ جے رب دے محبوب نے کیتی ہے تے پھر میں منن واسطے تیار ہاں۔ یعنی حضرت صدیق اکبر نے حضور نے جدوں بھی کوئی گل کیتی ہے، ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں منگی۔ حضور نے جدوں بھی کوئی بات کیتی ہے، ابو بکر نے اس دے اندر کسی قسم دا کوئی ذکر نہیں کیتا، بلکہ اے ہی آکھیا کملی والیا جو تسا فرما دیتا ہے وہ حق ہے، سونیا جو تسا کہہ دیتا ہے وہ حق ہے، اور اے ہی اصل پیغام ہے۔ جناب صدیق اکبر جدو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق تجارت کرن واسطے گئے سن ملک شام دے اندر۔ آپ تجارت دا مال لے کے گئے نے، رستے دے اندر شام ہو گئی، رات پہ گئی، تے ایک جگہ دے اتے ویکھیا کہ ایک راہب دا گرجا ہے۔ اپنے نوکر نو بھیجیا کہ جا پتہ کر کے آ
کہ اسی ایک رات گزارنا چاہنے ہاں تے سانو اس گرجے دے اندر رات گزارن دیو۔ اس راہب نو جا کے جس وقت دسیا نا، دروازہ کھڑکایا، او دا نوکر باہر آیا، انہیں آ کے پوچھیا کون ہے؟ اگوں آواز دیتی کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ دا لقب ہے اور صدیق کنیت ہے۔ آپ دا اصل نام عبداللہ۔ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے اور میں مکہ المکرمہ تو آیا، تجارت واسطے آیا، رات پہ گئی ہے تے ایتھے رات گزارنا چاہنے ہاں۔ نوکر نے جا کے جس وقت اندر خبر دیتی نا اپنے راہب نو، اپنے پادری نو کہ ایس نا دا بندہ ہے، فلانی جگہ تو آیا ہے تے آندہ ہے میں رات گزارنا چاہنا وا۔ اس راہب نے فوراً اپنی آنکھاں کھولیاں اور آنکھاں کھول کے تے ایک کتاب نکالی، وہ کتاب کٹ کے تے پڑھن لگ پیا۔ پڑھ دیا اپنے نوکر نو آندا ہے جا انہوں پوچھ کے آ کہ اے اس مکے دے وچوں آیا ہے جتھے زیادہ تر لوگ قریش قبیلے دے رہن والے نے۔ وہ نوکر آیا، پوچھ کے گیا، جا کے کہن لگا جی بالکل اتھوں ہی آیا ہے۔ پھر کہن لگا جا پوچھ کے آ اس مکے چوں آیا ہے جیڑا پہاڑیاں دے درمیان ہے۔ وہ پھر آیا، پوچھ کے گیا، کہن لگا جی بالکل اتھوں ہی آیا ہے۔ راہب نے پھر نوکر نو نہیں کلیا بلکہ آپ چل کے دروازے تے آیا، آ کے دروازہ کھولیا۔ دروازہ کھول کے حضرت ابو بکر صدیق نو بڑے ادب دے نال اندر لے کے گیا، جا کے اپنی مسند دے اتے بٹھایا اور بٹھا کے آپ دے چہرے وال ویکھ کے کہن لگا جی تہاڈا اے نا ہے، ایس قبیلے دے نال تعلق ہے، ایس شہر اور ایس جگہ دے وچوں تسی آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بالکل اسی طریقے دے نال ہے۔ کہن لگا پھر تہانوں مبارک ہووے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کادی مبارک؟ آکن لگا اللہ دے آخری نبی نے جدو اعلان نبوت کرنا ہے ابو بکر تینوں مبارک ہووے، او دا پہلا خلیفہ بھی تو ہوئے گا اور پہلو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون والا پہلا مسلمان بھی تو ہی ہوئے گا۔ فرمایا پہلا تو ہوئے گا جنہیں کلمہ پڑھ کے او دی نبوت دا اعلان سن کے اور او دے اتے اقرار کیتا ہوئے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت گرامی رات گزاری، تجارت کیتی، تجارت کر کے جس وقت واپس آئے نا تے اگے مکے دے چوک دے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو کھلاریا اور کھلار کے کہن لگے ابو بکر ایک گل کرنی ہے تیرے نال۔ آپ نے فرمایا کرو۔ ابو جہل کہن لگا محمد بن عبداللہ میرا بھتیجا ہے بھی یتیم ہے، پیدا بھی یتیم ہویا ہے، تے انہیں اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں، کیا تو اس گل نو ماننا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بھی اس تیرے بھتیجے دے نال کھیڈدا رہا اور اونا دے نال میری بھی بڑی یاری ہے، لہٰذا میں ان سفر تو واپس آیا، جا کے اپنا سامان اتاراں گا، کوئی فریش ہوواں گا، اس تو بعد پھر اونا کو پوچھاں گا تو پھر آ کے تینوں جواب دیاں گا۔ حضرت صدیق اکبر گھر گئے، جا کے سفر دا سامان اتاریا، فریش ہوئے اور سیدھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضور دے کول آ گئے، آ کے عرض کیتی کہ اے نبی اللہ کیا تسی اللہ دے نبی بن کے آئے ہو؟ کیا تساں اعلان نبوت کیتا ہے؟ کیا رب نے تانوں نبوت عطا فرمائی ہے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ نے مینوں آخری نبی بنا کے دنیا دے اتے بھیجے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے یا رسول اللہ کیا اس دے اتے کوئی دلیل ہے وے کہ تسی اللہ دے نبی بن کے آئے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ملک شام دے اندر راہب نے جڑی تینوں خبر دیتی سی میرے نبی ہون واسطے او دلیل کافی نہیں؟ ملک شام دے اندر گرجے دے اندر جڑی رات گزار کے آیا ہے تو اس پادری نے جڑیاں تینوں گلاں دسیاں سن کیا وہ کافی نہیں آ گیاں؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوجی گل نہیں کیتی، آپ نے فرمایا سونیا میں من گیا، واقعی تسی اللہ دے سچے نبی بن کے آئے ہو، مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو۔ سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بناؤ۔ حضرت صدیق اکبر او شخصیت نے جنہاں نے سب تو پہلے نبی پاک دی نبوت نو منیا۔ حضرت ابو بکر او شخصیت نے جنہاں نے سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا۔ جناب صدیق اکبر او شخصیت نے جنہاں نے سب تو پہلے میرے کریم نبی دی غلامی اختیار کی تھی، تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا ایک او ذات ہے جیڑی سچ لے کے آئی ہے، یعنی رب دے یار دی ذات ہے، اور فرمایا دوجی او ذات ہے جنہیں سچ دی تصدیق کیتی ہے، او حضرت ابو بکر صدیق دی ذات بابرکات ہے۔ اللہ نے شان عطا فرمائی۔ 24واں سپارہ جتوں شروع ہوندا ہے، اٹھا کے دیکھو قرآن دی تفسیر، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا اے لوگ متقی اور پرہیزگار نے جنہاں نے بغیر دلیل اور بغیر کسی حیل و حجت تو رب دے یار نو تسلیم کیتا ہے، اللہ دے محبوب نو منیا جنہاں نے، انہاں دا نام جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کون جناب صدیق اکبر؟ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چولی مبارک دے اندر سر رکھ کے تے لیٹے ہوئے نے۔ رات دا ویلا میرے کریم آقا جناب حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک آپ دی چولی مبارک دے اندر سر رکھ کے آرام کر دینے پہ، آسمان ستاریاں دے نال بھریا ہویا ہے۔ واہ قربان جاواں، کدی میرے نبی دا سر ہوندا ہے تے باپ ابو بکر دی چولی ہوندی ہے، کدی میرے نبی دا سر ہوندا ہے تے ابو بکر دی بیٹی حضرت امی عائشہ صدیقہ دی چولی مبارک ہوندی ہے۔ غار دے اندر ابو بکر دی چولی تے میرے مصطفیٰ دا سر، ایتھے گھر دے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دی چولی مبارک اور میرے کریم نبی دا سر مبارک۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ اے آسمان دے اتے جننے ستارے چمک دینے پہ، انہاں تاریاں دے برابر کمری والیاں نیکیاں کدیاں نے؟ سونیا انہاں ستاریاں دے برابر کدیاں نیکیاں نے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اے نہیں فرمایا کہ عائشہ مینوں کی پتہ تاریاں دی تعداد کنی ہے؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ میں کیڑا تارے گننا وا یا مینوں کی پتہ تارے کنے نے؟ جبریل آئے گا انہوں پوچھاں گا، پوچھ کے پھر دساں گا۔ نا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تاریاں دی تعداد کنی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ آسمان تے جننے تارے چمک دینے نا پہ، انہاں تاریاں دے برابر نیکیاں میرے یار حضرت عمر فاروق دیاں نے۔ انہاں ستاریاں دے برابر نیکیاں میرے یار جناب عمر پاک دیاں نے۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ دے سوال کرن تو بھی قربان جاواں، آپ نو پتا سی رب دا نبی تاریاں دی تعداد نو جاندا ہے، آپ نو پتا سی کہ اللہ دا یار تاریاں دی تعداد نو جاندا ہے، اور رب دے محبوب نو اے بھی پتا ہے کہ انہاں تاریاں جنیاں نیکیاں کدیاں نے۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں ستاریاں جتنیاں نیکیاں میرے عمر فاروق دیاں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ عرض کر دیاں نے، یا رسول اللہ میں تے سوچیا سی کہ میرے باپ ابو بکر دیاں انیاں نیکیاں ہون گیاں۔ میرے کریم آقا فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر دیاں انہاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے اور تیرے باپ ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، عمر دیاں ستاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے،
تیرے باپ ابو بکر دی غار والی ایک نیکی، ایک پاسے عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں اس ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اور پھر حضرت عمر پاک کو کسی نے پوچھیا کہ جناب صدیق اکبر دے متعلق آپ دا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ان عمرہ ذکر عندہ ابا بکر فبکا وقالا وددت ان عملی کل عملہ مثل یوم واحد من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ اما لیلتہ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الغار۔ آپ نے فرمایا عمر دا دل کردا ہے میری ساری زندگی دے عمل انج دے ہو جان جویں دا ابو بکر نے نبی نو لے کے غار وچ حاصل کیتا سی۔ آپ نے فرمایا عمر دا دل کردا ہے میری ساری زندگی دے عمل انج دے ہو جان جویں دا ابو بکر نے مصطفیٰ نو لے کے غار وچ حاصل کیتا سی۔ او جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرات، مکے دا بازار ہے، ادھی رات دا ویلا تے میرے کریم نبی اپنے گھروں نکلے، علی پاک نو اپنے بستر دے اتے سلایا، مولا علی پاک نو اپنے بستر دے اتے سلایا، ادھی رات دا ویلا حضور چل دے ایک دروازے دے اتے پہنچے، دروازے نو ہاتھ لایا تے دروازہ پہلے ہی کھلا ہے۔ میرے نبی نے دروازے نو ہاتھ لایا تے دروازہ پہلے ہی کھلا، سامنے نظر پئی تے حضرت ابو بکر صدیق مصلے دے اتے کھلو کے تے نماز ادا کر دینے پہ، مصلے تے کھلو کے تے نفل پڑھ دینے پہ۔ میرے کریم نبی نے جس وقت سامنے نظر پائی نا تو جناب صدیق اکبر نے نماز توڑ دیتی، نفل توڑ دیتے، جتی بھی نہیں پائی تے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے۔ عرض کیتی جی یا رسول اللہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھ دے سو پہ تے اینو پوریاں کیوں نہیں کیتا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا ہی فرمان ہے جدو سورج سر تے آ جائے پھر نماز نہیں پڑھی دی ہوندی۔ سونیا جدو سورج سر تے آ جائے پھر نماز نہیں پڑھی دی ہوندی، اس واسطے میں نماز چھڑ دیتی کملی والیا، جدو آسمان دا سورج سر تے آ جائے تے نماز نہیں پڑھی دی تے جدو نبوت دا سورج بوئے تے آ جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھی دی ہوندی۔ اللہ نے تو انو چمکدا ہویا آفتاب بنایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے تو انو چمکدا ہویا آفتاب بنایا ہے، جدو آسمان دا سورج تیر تے آوے تے نماز نہیں ہوندی تے سونیا جدو تسی تشریف لے کے آ جاؤ ابو بکر کیویں نماز پڑھ سکدا ہے؟ پھر ایک ہی کام ہوندا ہے، یا رب دی عبادت کر لئیے یا رب دے محبوب دی زیارت کر لئیے۔ یا کملی والیا تیری زیارت کر لئیے، میں زیارت واسطے حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر چلو ہجرت کرن واسطے جانا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے اس دن دا انتظار کردا سا پیا جدوں ایک کافر سانو تنگ کردے سن تے میں عرض کیتی سی سونیا اسی ہجرت کر جانے ہاں۔ میرے آقا فرمایا سی ابو بکر تم ہی انتظار کر تے میں بھی انتظار کرنا وا، جدوں اللہ دا حکم ہوئے گا اس وقت ہجرت کر کے جاواں گے۔ سونیا اودن تو لگ کے ابو بکر نے ساؤں کے نہیں ویکھیا، پتہ نہیں کیڑی رات یار بوئے تے آ جائے، پتہ نہیں کیڑی رات ہوئے جدو سونا میرے بوئے تے آ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو لے کے اس غار دے اندر پہنچے، اور علماء بیان فرماندے نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ۔ جناب صدیق اکبر اور میرے کریم نبی غار دے اندر موجود نے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کافر غار دے دروازے تک پہنچ گئے، کملی والیا سانو لب لین گے۔ میرے آقا فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اس غار دے اندر ایک تیری ذات ہے، ایک میری ذات ہے، اور تیسری ساڈے نال اللہ تعالیٰ دی ذات بھی موجود ہے۔ فرمایا اس دے اندر صرف اسی دو نہیں، تیسرا میرے رب دی ذات بھی اس غار دے اندر ساڈے نال موجود ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک، حضرت ابو بکر صدیق دی چولی مبارک، اور ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رب العالمین ابو بکر دا دل کردا ہے کہ ایک میں ہوواں تے ایک تیرا یار ہووے، تیسرا بندہ کوئی نہ ہووے تے میں رج کے کملی والے دی زیارت کراں، میں رج کے تیرے محبوب دی زیارت کراں۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ابو بکر انتظار کر، تیری دعا ضرور قبول ہوئے گی، ایک وقت آئے گا جدو تیسرا کوئی نہیں ہوئے گا سوائے اللہ تو، اس وقت تو میرا دیدار رج کے کر لویں۔ حضرات پھر وہ غار والی رات ایک صدیق اکبر دی ذات، دوجی میرے مصطفیٰ دی ذات، تریجا بندہ کوئی نہیں بلکہ رب دی ذات ہے۔ 3 دن تے 3 راتاں ابو بکر مصطفیٰ نو غار دے اندر لے کے بیٹھے رہے تے رج رج کے کملی والے دے چہرے دی زیارت کر دے رہے نے، حضور دا دیدار کر دے رہے۔ کیسا یارو مقام ہوئے گا۔ اج اسی تڑپنے ہاں کہ حضور دا گنبد خضرا ویکھ لئیے، حضور دے مدینہ طیبہ دی زیارت کر لئیے، مسجد نبوی شریف دی زیارت کر لئیے، حضور دے سبز گنبد دی زیارت کر لئیے۔ اسی گنبد دی زیارت کرن واسطے تڑپنے آپ ہے، اور ساڑھے دل دے اندر شوق ہے اس ابو بکر نو اللہ نے کنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا کہ کملی والا جدیاں اکھاں دے سامنے میں، حضور دی ذات بابرکات جنہ دیاں اکھاں دے سامنے نے، حضور علیہ السلام۔ پھر وہ واقعہ آپ احباب نے کافی دفعہ سنے ہیں، میں مختصراً جناب والا سانپ آیا انہیں ڈنگ ماریا، سارے معاملات ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ نے جتنی دفعہ بھی ڈنگ مارے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی پاک، میرے کریم نبی دے چاروں یار اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دے ہوندے سن کہ یا اللہ سانو موت شہادت دی عطا فرمائی، موت شہادت دی عطا فرمائی۔ حضرت مولا علی پاک آپ بھی شہید ہوئے مسجد دے اندر، حضرت جناب عثمان غنی پاک آپ بھی شہید ہوئے، اور جناب سیدنا عمر پاک تے ہر وقت یہی دعا مانگ دے سن یا اللہ موت بھی شہادت دی دمی تے دمی بھی یار دے شہر دے اندر، موت بھی شہادت دی تے آوے بھی مدینہ طیبہ دے اندر، شہید بھی ہوما تے مدینہ دے وچ ہوما۔ حضرت عمر پاک آپ بھی شہید ہوئے اور جناب صدیق اکبر بھی شہادت دی دعا مانگ دے ہوندے سن۔ او سپ نے جڑا ڈنگ ماریا سی نا غار دے اندر، جس وقت آپ دے وصال دا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ دی شہادت والی دعا نو قبول فرما کے اس سپ دے زہر جڑا ہے اس نو نمودار فرمایا تاکہ آپ دا وصال بھی ہو جائے اور شہادت دا رتبہ بھی آپ نو حاصل ہو جائے، شہادت دا رتبہ بھی آپ نو حاصل ہو جائے۔ یہ بات آپ احباب نے علماء کو سنی ہوئے گی کہ جنہوں جناب والا سپ ڈنگ مارے تو فوت ہو جائے وہ شہید ہے، جیڑا اچانک جدی موت ایکسیڈنٹ دے اندر آ جائے وہ بھی شہید دے زمرے دے اندر آندا ہے، اور جس دے جیڑا جناب مکان دے نیچے آ کے او دے اتے مکان گر جائے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یعنی یہ شہید دیاں بہت ساریاں قسماں نے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ نو شہادت دا رتبہ بھی عطا فرمایا اور وصال بھی حضور دے مدینہ طیبہ دے اندر آپ دا ہویا، وصال بھی نبی پاک علیہ السلام آپ دے شہر دے اندر ہویا۔ کون؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ دا جنازہ پڑھان والا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سیدہ زہرا پاک آپ دا جنازہ جنہیں پڑھایا ہے او دا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اج کچھ لوگ غلط گلاں کر دینے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض سن مولا علی جناب سیدنا صدیق اکبر تو تے آپ نے فرمایا سی کہ میرا جنازہ رات نو لے کے جانا اور ابو بکر نو ایدی خبر بھی کوئی نہ کرنا، لہذا وہ جنازے دے اندر ہی انہاں شرکت کوئی نہیں کیتی۔ میں کہ آساں تے بڑیاں معتبر کتاباں دے اندر ایک گل پڑھی ہے اور الحمدللہ با حوالہ ساڈے کول موجود ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا وصال ہویا، اس وقت آپ دی خدمت دے اندر جیڑی عورت موجود سی نا وہ کوئی ہور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس آپ دے کول موجود سن۔
سیدہ زہرا پاک دے کول حضرت اسماء بنت امیس موجود سن اور حضرت ابو بکر صدیق جنازے دے اندر شامل ہوئے تے مولا علی پاک نو فرمایا تسی جنازہ پڑھاؤ. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے ہوندیاں کو دوجا امام نہیں بن سکدا. ابو بکر تیرے ہوندیاں کو دوسرا امام نہیں بن سکدا، لہذا سیدہ زہرا پاک دا جنازہ تسی پڑھاؤ گے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا پاک دا جنازہ پڑھایا اور نبی پاک علیہ السلام آپ دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر 17 نمازاں جنہیں نبی پاک دی مسجد وچ پڑھائیاں نے او دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضور دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر میرے کریم نبی علیہ السلام آپ کول جس وقت بیماری آئی نا، حضور بیمار ہو گئے اور اسی عاشق لوگ سانو یہ درس دیندے نے کہ حضور دے کول بیماری بھی اس واسطے آئی سی کہ بیماری بھی برکت حاصل کر لوے، بیماری بھی برکت حاصل کر لوے. حضور بیمار ہو گئے تو نماز دا وقت ہویا. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نا یا رسول اللہ میرا باپ بڑی نرم طبیعت دا مالک ہے، سونیا او جماعت نہیں کروا سکے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نو جا کے کہو کہ رب دا محبوب کہندا ہے پیا کہ صحابہ نو جماعت کروا دیو، اللہ دا یار کہندا ہے کہ صحابہ نو جماعت کروا دیو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو پہلا امام ہے. اج لوگ بڑا رولا پاندے نے ساڈا عقیدہ نہیں کہ 12 امام تے 14 معصوم، نہ 12 امام نہیں، اسی الحمدللہ نبی دے ساری اہل بیت نو ماننے ہاں، حضور دے سارے صحابہ نو ماننے ہاں، ٹھیک ہے نا جی. 12 امام نہیں، پہلا امام جنوں میرے نبی نے مصلی دے اوتے کھلا رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے، پہلے امام. حضور نے فرمایا نماز پڑھاؤ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی امامت تے کھلو کے نماز پڑھا دے نے پہ. میرے آقا نے فرمایا اے میرے حجرے دی کھڑکی کھولو، تھوڑا جا پردہ ہٹاؤ، میں ویکھنا چاہنا وہاں کہ پہلی دفعہ ابو بکر نو نماز پڑھان واسطے آکھیا یار سونا کڈا لگدا ہے پیا مصلی تے کھلو کے. اج ویکھو نا کسی دا پتر حافظ ہوئے عالم دین ہوئے او تراویاں پڑھاوے یا جماعت کراوے یا جمعہ پڑھاوے، او دے باپ کولو کوئی پوچھ کے ویکھے او دی خوشی دی انتہا نہیں ہوندی کہ میرا پتر جڑا مصلی امامت دے اوتے کھلوتا ہے. یار او کیڑا ویلا ہوئے گا جدو ابو بکر مصلی تے ہوئے گا تے مصطفیٰ سامنے ویندے ہون گے. میرے کریم آقا فرمایا پردہ ہٹاؤ میں ویکھنا چاہنا وا ابو بکر سونا کڈا لگدا ہے پہ مصلی تے کھلوتا. حضرات گرامی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی امامت تے کھلو کے نماز پڑھاندے نے پہ. 2 رکعتاں پڑھ لیاں، 2 رکعتاں ادا کر لیاں، ظہر دی نماز دا ویلا ہے. میرے آقا نے پردہ ہٹایا، ابو بکر صدیق نو نبوت دی خوشبو آئی. جناب صدیق اکبر نے کعبے والو منہ ہٹا کے یار ول کر لیا، آپ نے رب دے محبوب ول منہ کیتا. صدیق اکبر نے منہ جدو حضور ول کیتا تے مگر ہی سارے صحابہ نے بھی منہ حضور ول کر لیا. تے اے نہیں کسی نے آکھیا کہ ابو بکر منہ تے ادھر کرنا سی ادھر کیوں، کیونکہ انہاں نو پتا سی نماز ہوندی ہوئی ادوں میں جدو یار دا جلوہ سامنے ہوئے، جدو حضور دی دید ہو جائے، جدو نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق 2 رکعت قبلہ ول منہ کر کے، 2 رکعت حضور وال منہ کر کے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. پھر ایک مقام وہ بھی آیا، جناب صدیق اکبر نماز پڑھان دینے پہ صحابہ اکرام علیہ رضوان پیچھے صفحہ بن کے کھلوتے نے. نبی پاک علیہ السلام پیچھو تشریف لے کے آئے. جدو حضور آئے نا احادیث شریف دے اندر ملتا ہے کہ صحابہ نے نماز دی حالت دے وچ ہی رستہ چھوڑ دیتا. صحابہ نے
نماز دی حالت دے اندر ہی رستہ چھوڑیا اور اس طرح کر کے الٹے ہاتھ کر کے اس طرح ایک ہاتھ مارن لگ پے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے کے آ گئے. میرے کریم آقا صفاں دے وچوں ہوندے ہوئے جدو پہلی صف دے اندر پہنچے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز دی حالت دے وچ ہی مصلے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. نماز دی حالت دے اندر ہی مصلی امامت تو پیچھے. میرے آقا فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ. ابو بکر پیچھے. فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو. ابو بکر پیچھے. فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو. ابو بکر پچھلی صف دے اندر میرے آقا مصلی امامت تے نماز مکمل کی تھی. نماز مکمل کرن تو بعد حضور نے فرمایا ابو بکر میں آکھیا نہیں سی نماز مکمل کرو جماعت کرواندے رہو امامت کردے رہو. عرض کیتی یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی ایڈی ہمت نہیں کہ تواڈے اگے کھلو کے نماز پڑھا لوے. ابو قحافہ دے پتر دے وچ ایڈی ہمت کتھوں آ گئی کہ پیچھے نبیاں دا امام کھلوتا ہوئے تے ابو بکر اگے ہوئے. حضرات او جناب صدیق اکبر جنہاں نے 17 نمازاں میرے نبی دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر مصلی تے کھلو کے پڑھائیاں نے. او جناب صدیق اکبر کہ کعبے دے پہلے خطیب دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. او جناب صدیق اکبر مسجد نبوی دے پہلے امام دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. او جناب صدیق اکبر مصطفیٰ دا پہلا کلمہ پڑھن والے دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. او جناب صدیق اکبر غار دے اندر پہلو جان والے دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. او جناب صدیق اکبر جنہوں جنت دے سارے دروازے پکارن گے ابو بکر ساڈے وچوں گزر گا او دا نام جناب صدیق اکبر ہے. او دا نام حضرت صدیق اکبر ہے. اج لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کردے نے جناب باغ فتح دے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعے تے ضرور عرض کراں گا. بس اینی گل کرنا چاہنا وا کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ فرق جے اس دی غلامی اندر آیا ہووے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل منوا نہیں سکدا. اوے نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے. پچھلے جمعہ